آج کے اس ویڈیو میں مردوں سے مخاطب ہوں۔ میں آپ کو کچھ ایسی چند نصیحتیں کرنے والی ہوں آپ کی ازدواجی زندگی سے متعلق، جو کہ آپ کی ازدواجی زندگی کو خوبصورت بنانے میں، کامیاب بنانے میں بہت معاون ثابت ہوں گی، جو کہ آپ کی میرڈ لائف کو بہت ہی خوشگوار بنا دیں گی۔ سب سے پہلی ایڈوائس میں یہ کروں گی کہ اگر آپ اپنی میرڈ لائف میں اسپارک کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں تو کبھی بھی اپنی عورت کو فار گرانٹیڈ نہ لیں۔ آپ وہ وقت یاد کریں جب آپ کی اپنی عورت سے شادی ہونے والی تھی یا آپ کی نئی نئی شادی ہوئی تھی، تو آپ نے کتنے وعدے کیے تھے اپنی عورت سے، اپنی وائف سے آپ نے کس قدر کمٹمنٹس کی تھیں کہ میں کبھی بھی تمہارے دل کو نہیں توڑوں گا، میں کبھی بھی تمہارا دل نہیں دکھاؤں گا، میں تمہارے دل کی حفاظت کروں گا، میں کبھی بھی تم پہ آنچ نہیں آنے دوں گا، میں تمہیں آپ نے اس طرح ایسے وعدے کیے تھے۔ یقیناً شادی کے آغاز میں آپ نے اپنی عورت کو خوش رکھنے کا وعدہ کیا تھا اپنی عورت سے۔ شادی کے آغاز میں آپ اپنی وائف کو نئی نئی جگہوں پر گھمانے لے کر جاتے تھے، ڈیٹس پر جاتے تھے، آپ لوگ گھنٹوں گھنٹوں محبت بھرا وقت گزارتے تھے، گھنٹوں گھنٹوں باتیں کرتے تھے۔ اور بہت سارے مرد اپنی وائف کی ہیلپ کرتے ہیں جب ان کی نئی نئی شادی ہوتی ہے، تو اپنی وائف کے کاموں میں ان کا ہاتھ بٹاتے ہیں، اپنی وائف کو سرپرائزز دیتے تھے، اپنی وائف سے محبت کا اظہار کرتے تھے۔ تو ظاہر ہے شادی کے آغاز میں آپ اس طرح سے جو ہے وہ اپنے تعلق کو خوبصورتی سے لے کر چلتے ہیں، لیکن آہستہ آہستہ آپ دیکھیں کہ آپ مرد جو ہیں وہ اپنی وائف کو فار گرانٹیڈ لینے لگتے ہیں، اور پھر آپ کو جو خامیاں شروع میں اچھی بھی لگتی تھیں آپ کو وہ ظاہر چبھنے لگتی ہے اپنی عورت۔ تو بات یہ ہے کہ اگر تو آپ اپنی میرڈ لائف کو کامیاب کرنا ہے نا، تو ہمیشہ اس پیریڈ کو زندہ رکھیں، اس پارک کو زندہ رکھیں جو کہ شادی کے آغاز میں آپ کی وائف کے ساتھ آپ کا ایک تھا، جو ریلیشن شپ آپ کا آپ کی وائف کے ساتھ انیشیل سٹیجز پہ تھا آپ کی میرڈ لائف پہ، اس کو مینٹین کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں کہ آپ کی وائف نے آپ کو چنا ہے اس خوبصورت رشتے میں بننے کے لیے۔ آپ کی وائف نے آپ کے ساتھ اپنی پوری زندگی بتانے کا فیصلہ کیا تھا، تو اس ازدواجی زندگی کو خوبصورت بنانے میں آپ کا سب سے اہم کردار ہے۔ تو جو شادی کے آغاز پہ آپ مرد ایفرٹس ڈالتے ہیں اپنی وائف کو محبت دینے کے لیے، اپنی وائف کو خوش کرنے کے لیے، تو وہ وقتاً فوقتاً آپ کیوں ان ایفرٹس کو ختم کر دیتے ہیں؟ پھر آپ یہ گلہ کرتے ہیں کہ اب ہماری میرڈ لائف میں کوئی اسپارک نہیں ہے۔ اپنی میرڈ لائف میں اسپارک کو برقرار رکھنے کے لیے ظاہر آپ کو وہ ایفرٹس رینیو کرنی پڑیں گی، ان کو دوبارہ سے وہ ایفرٹس ڈالنی پڑیں گی۔ دوسری نصیحت وہ میں مردوں سے یہ کروں گی کہ اپنے دل کی خاص طور پہ حفاظت کریں۔ آپ کا دل اتنا قیمتی ہونا چاہیے کہ اس میں کسی بھی ایرے گیرے کی آنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کے دل میں ایک خاص مقام ہے آپ کی بیوی کے لیے، ایک خاص جگہ ہے آپ کی بیوی کے لیے، اس کو پروٹیکٹ کرنا، اپنے دل کو پروٹیکٹ کرنا یہ آپ کا کام ہے۔ ظاہر ہے اگر آپ کا دل جو ہے وہ اداس ہے، اس کو خوشگوار بنانا آپ کا کام ہے۔ اگر آپ کے دل میں کوئی اور عورت اگر جگہ لینے لگتی ہے، یا کوئی اور عورت کی ذرا سی بھی آہٹ ہوتی ہے آپ کے دل میں، تو اس کو نکالنا اور اپنے دل کو بچانا یہ آپ کا فرض ہے، یہ آپ کا کام ہے، کیونکہ آپ کے دل میں آپ کی بیوی بستی ہے، آپ کی بیوی رہتی ہے، اس کی خاص سپیس ہے، اس کی جگہ، اور کسی کو نہیں لینے کی اجازت ہونی چاہیے، کسی کو بھی آپ کے دل میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے، آپ کو ڈسٹرب کرنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی بیوی کے ساتھ اتنے مخلص ہوں، اتنے وفادار ہوں، اور اس قدر آپ اپنی بیوی سے محبت کرتے ہوں کہ آپ کا جو دل ہے وہ باغ باغ ہو جائے۔ ظاہر ہے جب ایک عورت کے ساتھ آپ وفادار رہتے ہیں، ایک عورت کے ساتھ آپ مخلص رہتے ہیں، اور آپ اپنے دل کو جو ہے وہ پاک رکھتے ہیں صرف اس عورت کی محبت کے لیے، تو اس کا مطلب آپ اپنے دل کی خاص حفاظت کر رہے ہیں، جو کہ آپ کی ازدواجی زندگی میں بھی برکت ڈالے گا، جو کہ آپ کی ازدواجی زندگی میں بھی رونق ڈالے گا۔ لیکن جو مرد شادی کے بعد ایکسٹرا میرٹل افیئرس میں انوالو رہتے ہیں اور اپنے دل کو ناپاک کر ڈالتے ہیں، اپنے دل کو جو ہے وہ خود اپنے ہاتھوں سے ڈیمیج کرتے ہیں صرف ایک پلیجر کی خاطر، صرف چند لمحوں کے مزوں کی خاطر، تو وہ جو ہے وہ سب سے پہلی بات ہے وہ خیانت کریں اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے بیوی کا دل تو توڑ رہے ہیں، اپنے بیوی کے دل کو تو نقصان پہنچا رہے ہیں، ساتھ ہی ساتھ وہ اپنے دل کو بھی انہوں نے نقصان پہنچا دیا ہے، کیونکہ جو خاص جگہ آپ کی بیوی کی آپ کے دل میں تھی، وہ آپ نے اس کو آپ یہ کہہ لیں کہ اس جگہ کو آپ نے ناپاک کر دیا، گندا کر دیا ہے۔
کسی اور کو لے کر آ کے اپنے دل میں. تو لازمی طور پہ آپ نے اپنے دل کی خاص حفاظت کرنی ہے. تیسری نصیحت میں آپ کو یہ کروں گی کہ شادی کے بعد آپ کو جس عورت سے بار بار محبت میں مبتلا ہونا چاہیے وہ آپ کی اپنی عورت ہونی چاہیے جس سے آپ نے شادی کی تھی, جس سے آپ نے نکاح کیا تھا. آپ کو بار بار اپنی عورت کی محبت میں گرفتار ہونا ہے. یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ وقتاً فوقتاً بدلتا ہے. جو انسان کی سوچ شادی کے وقت ہوتی ہے وہ کچھ عرصے بعد بدل جاتی ہے. انسان کے نظریات, انسان کے خیالات جو ہیں وہ وقتاً فوقتاً بدلتے ہیں. انسان آج سے 5 سال پہلے جو انسان کی سوچ تھی وہ 5 سال بعد یا آج کے اس وقت میں وہ سوچ نہیں ہوگی, وہ بالکل ایک چینج پرسن ہوگا. ٹھیک ہے. تو لیکن شادی کے بعد اگر ظاہر انسان میں تبدیلیاں آتی ہیں, انسان کے جو رویوں میں تبدیلیاں آتی ہیں, سوچ میں تبدیلیاں آتی ہیں, لیکن ایک چیز جو کہ کانسٹنٹ رہنی چاہیے, جو کہ تبدیل نہیں ہونی چاہیے, وہ ہے آپ کی محبت آپ کی بیوی کے لیے. جو کہ شادی کے آغاز میں آپ کی بیوی کے لیے آپ کی محبت تھی نا, وہ نہیں بدلنی چاہیے. آپ کو بار بار اپنی بیوی کی محبت میں گرفتار ہونا ہے, بیوی کی محبت میں فریفتہ ہونا ہے. اپنی بیوی کا دل جیتنے کے لیے, اپنی بیوی کی محبت حاصل کرنے کے لیے آپ کو ایفرٹس ڈالنی ہے. آپ نے خود کو بار بار یہ ریمائنڈ کروانا ہے کہ یہ جو ہمارا تعلق تھا نا نکاح کا, یہ جو شادی تھی, چاہے وہ محبت کی تھی چاہے وہ ارینج کی تھی, لیکن یہ خالصتاً محبت کی بنیاد پر ہی یہ رشتہ جو تھا وہ قائم کیا گیا تھا. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں نا کہ رحمت اور مودت, یہ رحمہ اور مودہ جو تھی یہی دو جو پلرز ہیں شادی کے, انہی کی بنیاد پہ جو ہے وہ نکاح کا رشتہ جو ہے وہ قائم کیا گیا تھا. تو آپ کا جو مین گول یہی ہونا چاہیے کہ آپ نے اس تعلق میں محبت کو, مودت کو اور رحمت کو برقرار رکھنا ہے, تاکہ جو ہے جب آپ ایک دوسرے پہ, آپ اپنی بیوی پہ جب رحم والا معاملہ کریں گے, اپنی بیوی سے بے پناہ محبت کریں گے, ٹھیک ہے, مودت ہوتی ہے خالص محبت, تو خالص محبت جب آپ اپنی بیوی سے کریں گے نا تو آپ کے تعلق میں آٹومیٹکلی ایک برکت آ جائے گی. کیونکہ آپ جب اللہ تعالیٰ, ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ رحمت اور مودت جو ہے وہ اس بنیاد پہ اس تعلق کو قائم کیا گیا ہے. تو جب آپ اس کو مینٹین کرنے کی کوشش کریں گے, اس کا مطلب یہ آپ اللہ تعالیٰ کے قانون کی پاسداری کر رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کا جب آپ اللہ تعالیٰ کے احکام کی جب آپ پاسداری کرتے ہیں نا تو آپ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سائے تلے آ جاتے ہیں. آپ کی زندگی میں برکت شامل ہو جاتی ہے, آپ کے ازدواجی زندگی میں خوشیاں, رونق شامل ہو جاتی ہے, کیونکہ آپ ایفرٹس ڈال رہے ہیں. آپ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے آپ اپنی شادی کا جو گول تھا نا کہ ہم نے اس تعلق میں محبت کو قائم رکھنا ہے, کیونکہ جب محبت قائم رہتی ہے نا تبھی آنکھوں کی ٹھنڈک برقرار رہتی ہے, تبھی آپ اپنے اسپاؤس سے, اپنی بیوی سے آنکھوں کی ٹھنڈک سمیٹ سکتے ہیں, اپنی بیوی سے قلبی, ذہنی اور جسمانی سکون سمیٹ سکتے ہیں, جب آپ کا مین گول یہ ہو کہ آپ نے اس تعلق میں محبت کو قائم رکھنا ہے. چوتھی ایڈوائس میں یہ کروں گی کہ جب آپ کا یہ گول ہوگا نا, جب ابھی میں نے کہا نا کہ آپ کا یہ مین گول ہونا چاہیے کہ آپ نے بار بار اپنی بیوی کی محبت میں گرفتار ہونا ہے, آپ نے بار بار اپنی بیوی سے محبت کرنی ہے. شادی کو چاہے جتنے بھی سال گزر جائیں, محبت میں کمی نہیں آنی چاہیے, بلکہ محبت میں بڑھوتری ہونی چاہیے, ایک محبت کی گروتھ ہونی چاہیے, اس تعلق کی خوبصورتی برقرار رہنی چاہیے. تو اس کے لیے ظاہر ایفرٹس کرنے کی ضرورت ہے. تو ایفرٹس جب آپ کرتے ہیں نا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے چوتھی ایڈوائس وہ اسی سے جوڑوں گی, وہ یہ کہ ہمیشہ اپنی وائف کے اندر پازیٹیو دیکھنے کی کوشش کریں. جب نئی نئی شادی ہوتی ہے نا تب آپ اپنی وائف کے اندر خامیوں کو بھی نظر انداز کر دیتے ہیں, ان خامیوں کو بھی خوبیاں سمجھتے ہیں, ایسا ہی ہے. تو ہمیشہ فوکس کرنا ہے آپ نے پازیٹیو جو اسپیکٹس ہیں اپنی وائف کے, ان پہ فوکس کرنا ہے. کیونکہ جس چیز پہ آپ فوکس کرتے ہیں نا, جس چیز پہ آپ کا دھیان جاتا ہے, جس چیز پہ آپ کی انرجی انویسٹ ہوتی ہے آپ کی لائف میں, وہی چیز جو ہے وہ گرو کرتی ہے لائف میں, وہی چیز جو ہے وہ آپ کو ریٹرن میں آپ کو لائف میں جو ہے وہ دیتی ہے. تو اگر آپ اپنی وائف کے پازیٹیو اسپیکٹس کو اس پہ فوکس کریں گے تو وہی چیز گرو کرے گی. لیکن اگر آپ اپنی وائف کے نیگیٹو اسپیکٹس پہ فوکس کریں گے یا نیگیٹو جو منفی, آپ کی ظاہر ہے ہر انسان فطرتاً خامیاں بھی رکھتا ہے, خوبیاں بھی رکھتا ہے,
ہر انسان کی ذات کے اندر کچھ منفی پہلو ہوتے ہیں, کچھ مثبت پہلو ہوتے ہیں. تو اگر آپ اپنی خاتون, اپنی عورت کے جو ہے وہ اندر صرف برائیاں ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے, انہیں پہ فوکس کریں گے, تو آپ کی ازدواجی زندگی کبھی بھی خوشگوار نہیں ہوگی. آپ کیونکہ آپ منفی ہیں نا, آپ نیگیٹو ہیں, تو آپ اپنی وائف میں نیگیٹو ہی چیزوں پر آپ اپنی وائف کی نیگیٹو اسپیکٹس پہ ہی فوکس کریں گے. اگلی ایڈوائس میں آپ کو یہ کروں گی کہ اگر آپ کو کوئی چیز اندر سے ٹریگر کرتی ہے اور آپ کو کسی وجہ سے غصہ آتا ہے یا آپ کو فرسٹریشن ہوتی ہے اندر سے, تو کبھی بھی آپ نے اس چیز کے لیے اپنی وائف کو بلیم نہیں کرنا ہے. یعنی کہ آپ نے اپنی وائف کو جو ہے وہ اپنی فرسٹریشن اپنی وائف پہ تھرو نہیں کرنی ہے. اپنا جو غصہ ہوگا تو اپنی وائف پہ نہیں اتارنا ہے, کبھی بھی نہیں اتارنا ہے. ظاہر ہے یہ چیزیں جو ہے نا, یہ نیگیٹو جو ہے رویے ہیں, یہ منفی رویے ہیں جو کہ آپ کے رشتے کو کمزور کرتے ہیں. تو جو مرد باہر کی جو فرسٹریشن ہوتی ہے اپنے کاموں کی, اپنے ورک اسپیس کی جو فرسٹریشن وہ گھروں میں لے کر آتے ہیں, اور جو ایک غصہ ہوتا ہے لوگوں کا وہ اپنی عورتوں پہ آ کے اتارتے, اپنی بیویوں پہ آ کے اتارتے ہیں نا, وہ دنیا کے سب سے کمزور مرد ہوتے ہیں. مضبوط مرد وہی ہے جو کہ اپنے اینگر ایشوز پہ خود کام کرے, ان کو ریزولو کرے, نہ کہ وہ اپنی ساری فرسٹریشن, اپنے سارا غصہ جو ہے وہ اپنے سارے ٹریگرز جو ہیں, وہ جن چیزوں پر ٹریگر ہوتا ہے وہ ساری چیزوں کا الزام, سارا غصہ جو ہے وہ اپنی وائف پہ آ کے تھوپ دے. کیونکہ بہت سارے مرد ہمارے معاشرے کے یہ کرتے ہیں, وہ سیدھے منہ آ کے اپنی بیوی سے بات نہیں کرتے جب انہیں باہر کے کسی کام کی وجہ سے انہیں کوئی پریشانی ہوتی ہے, کوئی غصہ ہوتا ہے, کوئی فرسٹریشن ہوتی ہے, وہ الٹا اپنی وائف کو ڈانٹ دیتے ہیں. تو جو مضبوط مرد ہوتا ہے نا, جو کہ اپنی ازدواجی زندگی کو خوبصورت جو ہے وہ بناتا ہے, اپنی ازدواجی زندگی میں ایک مضبوط مرد کی حیثیت رکھتا ہے, جو ایک مضبوط شوہر ہوتا ہے, وہ بیسیکلی کبھی بھی جو ہے اپنی وائف پہ اپنی وائف کے ساتھ اونچی آواز میں بات نہیں کرتا. وہ ہمیشہ رسپیکٹ کے ساتھ بات کرتا ہے اپنی وائف کے ساتھ. وہ کبھی بھی, آپ بھی کہہ لیں کہ جو ایک صحیح مرد ہوتا ہے نا وہ اپنی بیوی کو گالی گلوچ کرتا ہے, کیونکہ یہ بہت ہی آپ یہ کہہ لیں کہ ایک ایکسٹریم لیول ہے اپنی وائف پہ گالی گلوچ کرنا, جو مرد جو ہیں ایکسٹریم لیول پہ چلے جاتے ہیں اپنے تعلق کو خراب کرنے کے معاملے میں, جو کہ اپنی وائف یعنی کہ نیگیٹو ورڈز, ہارش ورڈز یوز کرتے ہیں, ہارش ٹون یوز کرتے ہیں اپنی وائف کے ساتھ. دیکھیں, ہر انسان مختلف جذباتی کیفیات سے گزرتا ہے, بہت سارے منفی جذبوں سے گزرتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم جو ہیں وہ اپنے نیگیٹو ایموشنز جو ہیں ان کا غلط استعمال, ان کا ناجائز استعمال اس طرح سے کریں کہ آپ جو ہے وہ اپنے جو قریبی ہیں, جیسے سب سے قریبی جو ہے آپ کی بیوی ہے, یہ آپ کی اپنی عورت کو آپ اگر منفی اپنے رویوں سے تکلیف دیں گے نا, تو وہ عورت جو ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے. دیکھیں, عورت بہت ہی ڈیلیکیٹ کریچر ہے. آپ جب اس کے ساتھ اونچی آواز میں بات کرتے ہیں, اس کے ساتھ ہارش ٹون, ہارش ورڈز یوز کرتے ہیں, اور اس کے ساتھ جو ہے وہ ایک جارحانہ رویہ اختیار کرتے ہیں نا, تو عورت جو ہے وہ اس کا دل مر جاتا ہے, وہ ٹوٹ جاتی ہے ایک عورت. تو عورت کو بہت ہی محبت کے ساتھ, کیونکہ جو ڈیلیکیٹ چیزیں ہوتی ہیں نا, جو بہت ہی نرم چیزیں ہوتی ہیں, جو نازک ہوتی ہیں, انہیں بہت محبت سے کیری کیا جاتا ہے, انہیں بہت محبت کے ساتھ ہینڈل کیا جاتا ہے, بہت نرمی سے ہینڈل کیا جاتا ہے. تو عورت کے جو مرد جو ہے وہ سختی کے ساتھ رویہ اختیار کرتے ہیں اور اپنے ایموشنس کی خود ذمہ داری نہیں لیتے, بلکہ الٹا اپنی بیوی پہ ساری فرسٹریشن تھرو کرتے ہیں, تو ظاہر ہے یہ چیز جو آپ کے تعلق کو نقصان دے گی. تو ضروری یہ ہے کہ آپ اپنے ایموشنس کو خود مینیج کریں, ان کی اپنے ایموشنس کو مینیج کرنا یہ آپ کا کام ہے, آپ کی بیوی کا کام نہیں ہے. اگلی نصیحت وہ یہ کہ آپ کو اپنی بیوی کی زندگی میں ایک مضبوط پلر ہونا چاہیے. یعنی کہ آپ کی جو حیثیت ہے اپنی بیوی کی زندگی میں, وہ ایک مضبوط پلر کسی ہونی چاہیے, کہ ایک ایسا مضبوط سہارا, ایک ایسا مضبوط ستون کہ ظاہر ہے اگر بنیاد مضبوط ہوتی ہے نا, تو جو ہے پوری ایک عورت مضبوط ہوتی ہے. یعنی کہ اگر آپ ایک مرد جو ہوتا ہے نا اپنی بیوی کی زندگی میں, کیونکہ ایک مضبوط مرد ہی اپنی شادی شدہ زندگی کو کامیاب بنا سکتا ہے. ایک مضبوط مرد جو ہوتا ہے نا وہ کبھی بھی اپنی بیوی پہ آنچ نہیں آنے دیتا. اگر اس کی بیوی اداس ہے یا پریشان ہے تو وہ اپنی بیوی کو سنتا ہے, اپنی بیوی کو سمجھتا ہے, اس کو ایک سیف ایموشنل اسپیس پرووائڈ کرتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کے ایموشنس کو انڈرسٹینڈ کرتا ہے. ظاہر ہے وہ اس کی سچویشنس, اگر کوئی بیوی اداس ہے یا پریشان ہے تو وہ اس کی پریشانی کو
ظاہر ہے مکمل طور پہ تو سالو نہیں کر سکتا، لیکن جو اس کے کنٹرول میں ہوگا اس کی پریشانی کو وہ کم کرنے میں ضرور اس کی ہیلپ ضرور کرے گا. یعنی کہ اس کو آپ یہ کہہ لیں کہ اگر آپ کی بیوی پریشان ہے یا اس کے دل میں کچھ ہے جو آپ سے کہنا چاہتی ہے، تو اگر آپ اس کے لیے اویلیبل رہتے ہیں نا، اور اس کو یہ کہتے ہیں کہ ہاں میں تمہارے پاس موجود ہوں تمہارے اس مشکل وقت میں، تم اپنے دل کا حال جو ہے وہ مجھے بتا سکتے ہو، آپ اسے حق کرتے ہیں، اسے ہولڈ کرتے ہیں، اسے بہت محبت کے ساتھ اس کے ہاتھوں کو تھام لیتے ہیں، یقین مانیں وہ سب کچھ آپ کے ساتھ شیئر کر لے گی، وہ ہر چیز. اور یقین کریں جب عورت شیئر کر لیتی ہے نا اپنا سب کچھ، اپنی ہر پریشانی، وہ ہلکی ہو جاتی ہے. وہ سمجھیں کہ اس کی آدھی سے زیادہ پریشانی ہی آپ کو سب کچھ بتانے سے ہی ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ آپ نے اس کو توجہ سے سنا ہے، آپ نے اس کو محبت سے سنا ہے، آپ نے اس کو یہ فیل کروایا ہے، یہ شو کروایا ہے کہ ہاں میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہارے ہر گھڑی میں، ہر مشکل گھڑی میں تمہارے ساتھ ہوں. کیونکہ ایک جو مضبوط مرد ہوتا ہے وہ کبھی بھی اپنی بیوی سے منہ نہیں پھیرتا ہے، وہ ہمیشہ اپنی بیوی کے لیے حاضر رہتا ہے. اگلی نصیحت میں یہ کروں گی کہ اگر آپ شادی کرنا چاہتے ہیں، یا اگر آپ کی شادی ہونے والی ہے، یا پھر اگر آپ کی شادی ہو چکی ہے، تو آپ نے یہ میک شور کرنا ہے اپنی لائف میں کہ آپ نے اپنی بیوی کے لیے ایک پرائیویٹ اسپیس اپنی بیوی کے لیے پرووائڈ کرنی جو کہ آپ کی بیوی کی ہی ملکیت ہو. اگر تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی شادی شدہ زندگی میں ہمیشہ بہار رہے، محبت رہے، آپ کی شادی شدہ زندگی ہمیشہ خوشگوار رہے، تو آپ کو اپنی بیوی کو ایک پرسنل پرائیویٹ اسپیس پرووائڈ کرنی ہی پڑے گی. اس بات کا کیا مطلب یہ ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں جوائنٹ فیملی جو ہے نو ڈاؤٹ اس کے فائدے بھی ہیں لیکن اس کے نقصان بھی ہیں. لیکن آج ہم جس دور میں رہ رہے ہیں نا، کوئی انسان کسی دوسرے انسان کو برداشت نہیں کرتا. آپ ادھر اپنے ارد گرد نظر دوڑا لیں، سب اپنی جو ایک پرسنل اسپیس ہے نا اس کو بہت ہی ویلیو کرتے ہیں. تو اگر تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں ذہنی سکون شامل رہے اور محبت شامل رہے، تو آپ کو کرنا یہ ہے کہ اپنی بیوی کے لیے ایک علیحدہ ایک پورشن یا پھر ایک علیحدہ گھر کا انتظام ضرور کریں. اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی ظاہر ہے آپ کی وائف بھی خوش رہے گی اور آپ کی مدر بھی خوش رہیں گی. ورنہ ایک گھر میں رہنے سے یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کی مدر بھی وہیں ہوتی ہے، آپ کی بیوی بھی ادھر ہی رہتی ہے نا، تو بہت سارے مسئلے جو ہیں وہ جنم لیتے ہیں. اور پھر جب مسائل جنم لیتے ہیں تو پھر آپ کی زندگی جو ہوتی ہے نا ازدواجی زندگی، انہی مسئلوں میں الجھ کے رہ جاتی ہے. آپ کا ذہنی سکون یقین کریں غارت ہو جاتا ہے. آپ جتنی مرضی کوشش کریں اپنی بیوی اپنی والدہ کو خوش رکھنے کی، آپ کہیں نہ کہیں بیلنس قائم نہیں رکھ پاتے. ہاں جو مضبوط مرد ہوتے ہیں نا، جو صحیح میسکولن مرد ہوتے ہیں، وہ یقین کریں وہ اپنے ان رشتوں میں ایک توازن ضرور قائم کر لیتے ہیں. لیکن ظاہر ہے ہر انسان جو ہے وہ توازن قائم نہیں رکھ پاتا، تو جس کی وجہ سے بہت سارے مسائل جنم لیتے ہیں جب جوائنٹ فیملی میں ایک بیوی جو ہے وہ رہتی ہے. تو بہتر یہی ہے، دیکھیں ہر مسئلے کا حل ہوتا ہے، تو بہتر حل یہی ہے کہ آپ اپنی بیوی کے لیے، کیونکہ وہ اس کا رائٹ ہے کہ آپ اس کے لیے ایک سیپریٹ اسپیس پرووائڈ کر رہے ہیں، لیکن اگر آپ اس کے لیے ایک علیحدہ گھر افورڈ نہیں کر سکتے تو اس کے لیے کم سے کم اس کے لیے ایک علیحدہ پورشن کا انتظام ضرور کریں، جس میں اس کے لیے ایک علیحدہ کچن ہو، ایک علیحدہ واش روم ہو اور ایک اس کا علیحدہ کمرہ ہو جس میں آپ رہتے ہو. کیونکہ دیکھیں جب ایک کامن ایک جوائنٹ کچن ہو، جوائنٹ واش روم ہو اور جوائنٹ آپ یہ کہہ لیں کہ اس میں مختلف بھائیوں کی فیملیز رہ رہی ہوتی ہیں نا، تو کہیں نہ کہیں جو ہے وہ مسائل جنم لیتے ہیں. آپ جتنا بھی خوش اخلاق اور ایک آپ یہ کہہ لیں کہ کتنی ہی مضبوط شخصیت کے مالک کیوں نہ ہو جائیں، کہیں نہ کہیں آپ کی زندگی میں مسئلے آئیں گے. تو اگر تو آپ ان مسئلوں سے نبٹنا چاہتے ہیں اور ان مسئلوں سے دور رہنا چاہتے ہیں، اپنا ذہنی سکون کو بچانا چاہتے ہیں، اپنی شادی شدہ زندگی کو خوشگوار کرنا چاہتے ہیں، تو ضروری یہ ہے کہ آپ اپنی بیوی کو اس کا رائٹ دیں، وہ یہ کہ اس کو ایک سیپریٹ اسپیس دیں. دیکھیے جب آپ شادی کرتے ہیں تو آپ کتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں. آپ ظاہر ہے وہ جو شادی والے دن کے اخراجات ہوتے ہیں لوگ اس پہ لاکھوں خرچ کر دیتے ہیں. لیکن آپ یہ کہیں کہ آپ یہ دیکھیں، یہ سوچیں کہ آپ اتنا جو اس پہ خرچ کرتے ہیں وہی آپ پیسے جو ہیں وہ اپنی وائف کی لائف کو بہتر بنانے میں کیوں نہیں انویسٹ کرتے. آپ اپنی وائف کے لیے کیوں ایک سیپریٹ واش روم، ایک سیپریٹ کچن، ایک سیپریٹ جو ہے وہ روم کیوں نہیں آپ اس کے لیے پرووائڈ کرتے. ویسے تو آپ بہت بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں کہ میں تمہارے لیے یہ کروں گا، میں تمہیں ہر خوشی دینے کی کوشش کروں گا، لیکن وہ یہ خوشی نہیں دے پاتے کہ اس کو اس کا ایک جو ہے وہ ذاتی اس کی اسپیس دیں اس کو.
جو کہ ایک وائف کا حق ہے. آخری ایڈوائس میں یہ کروں گی کہ کبھی بھی اپنی شادی شدہ زندگی کے جو مسائل ہوتے ہیں، ظاہر ہے میاں بیوی میں مسائل، زندگی میں مسائل آتے ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، تو کبھی بھی اپنے مسئلے، اپنے جھگڑے جو ہیں وہ اپنے کمرے کے باہر یعنی کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ شیئر نہ کریں. کیونکہ جب آپ کے مسائل جو ہیں وہ کمرے سے باہر چلے جاتے ہیں، لوگوں کو مطلب دوسرے لوگوں کو جب وہ معلوم ہو جاتے ہیں، تو یقین کریں وہ اس مسئلے کی نوعیت ہوتی ہے نا، وہ بہت سنگین ہو جاتی ہے. آپ کبھی بھی اپنے مسائل کو حل نہیں کر پاتے جب وہ باتیں پھیل جاتی ہیں جو آپ دونوں کے درمیان میں ہوتی ہیں. تو ہمیشہ جو ہے وہ ایک دوسرے کے رازوں کی حفاظت آپ نے کرنی ہے. یعنی کہ آپ اپنی بیوی میں کوئی فلا دیکھتے ہیں یا اس کا کوئی پرسنل کوئی بات ہے، وہ آپ کی اور آپ کی بیوی کے درمیان رہنی چاہیے. وہ آپ کی بیوی نے آپ کو شیئر کی. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی بیوی کی باتیں، اپنی بیوی کا جو معاملہ ہے وہ آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ شیئر کرنا شروع کر دیں. ایسے مسائل جنم لیں گے جو آپ کے ذہنی سکون، آپ کی شادی شدہ زندگی کو برباد کرنے کی کوشش کریں گے. تو بہتر یہی ہے کہ آپ جو ہیں وہ اپنی جو میرڈ لائف ہے نا، وہ ایک پرائیویٹ لائف ہوتی ہے، اس کو پرائیورٹائز کریں. اس کو پرائیورٹائز کرنے کے لیے جو آپ کی محنت لگتی ہے وہ آپ کریں. آپ اپنی بیوی کو خوش رکھنے کی ہمیشہ کوشش کریں. آپ کا آخری بات یہی کہوں گی کہ آپ کی شادی کا جو مین گول تھا وہ یہی تھا، محبت. ٹھیک ہے، محبت کی بنیاد پہ تعلق قائم کیا گیا تھا، اور گھر جو ہے وہ محبت سے چلتے ہیں، احترام سے چلتے ہیں، عزت کے ساتھ چلتے ہیں. تو لازمی آپ نے اس محبت اور رسپیکٹ کو مینٹین کرتے ہوئے اپنی زندگی جو ہے وہ اپنی وائف کے ساتھ گزارنی ہے. انشاءاللہ ہم ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں.